باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ بزرگوں اور بھائیوں، رات سے آپ کا پروگرام چل رہا ہے ماشاءاللہ، بڑا قیمتی پروگرام ہے جو سال میں ایک مرتبہ آپ کے یہاں ہوتا ہے۔ آپ حضرات بھی قابل مبارکباد ہیں، آپ پیسہ بھی دے رہے ہیں، وقت بھی دے رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، علماء کی مہمان نوازی بھی کر رہے ہیں، عوام کی مہمان نوازی بھی کر رہے ہیں، اور علماء کا اکرام بھی کر رہے ہیں، باتیں بھی سن رہے ہیں۔ تو آپ سب قابل مبارکباد ہے، اللہ آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے، عمل کی توفیق مل جائے۔ اگر عمل نہیں ہوا، بات آپ نے توجہ کے ساتھ سنی اور عمل نہیں کیا، تو پھر اس جلسے میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ جلسے میں سے ساری تقریریں تو آپ کی یاد نہیں رہنے کی، یہ جتنی تقریر شام سے اچھل رہی ہے یہ ساری تقریریں آپ کی یاد نہیں رہنے کی، لیکن اگر آپ ایک آدھ بات بھی آپ نے یاد کر لی اور جناب اس کے اوپر آپ نے عمل کر لیا تو سمجھ لو آپ کا جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ اگر آپ نے ایک بات کے اوپر بھی، مثلاً آپ نے یہ طے کر لیا کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنے کا، اب تک بول رہا تھا اب جھوٹ نہیں بولنے کا، آج کے بعد میں کسی کو گالی نہیں دینے کا، کسی کی غیبت نہیں کرنے کا، کسی کو برا بھلا نہیں کہنے کا، آپ نے اگر ایک دو بات کے اوپر بھی عمل کر لیا تو آپ کا جلسہ بھی کامیاب، آپ کا پیسہ دینا بھی کامیاب، آپ کا بیٹھنا بھی کامیاب، اور علماء کی تقریر کرنا بھی کامیاب۔ اور بھائی اگر مسئلہ یوں ہی رہ گیا، بس آپ نے علماء کی تقریریں سنی، ایک کان سے سنی، دوسرے کان سے نکال دی، اور اٹھتے ہوئے پلہ جھاڑ کے چلے گئے، کچھ نہیں پلہ میں لے کر کے گئے یہاں سے، تو بھائی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو پہلے تو یہ طے کرو کہ ہم عمل کریں گے انشاءاللہ۔ بھئی بات سمجھ میں آ رہی نا؟ آواز اصل میں گونج رہی ہے، آپ کی بات سمجھ میں آ رہی نا؟ آپ یہ طے کرو کہ انشاءاللہ علماء کی زبانی جو بھی بات سنیں گے اس کے اوپر عمل کریں گے، یہ طے کر لو آپ۔ نزلہ ہو رہا بہت، رات ہم لوگ جوالہ پور جلسے میں تھے، نزلہ بھی ہو رہا ہے اور طبیعت بھی اتنی بڑھیا نہیں ہے، چونکہ آپ کو معلوم ہے ابھی 2-4 مہینے پہلے میرے اوپر فالج کا اثر پڑ گیا تھا، تو زبان بہت کام نہیں کر رہی ہے، اور ہاتھ پہ بھی اثر ہے، تھوڑا سا زبان پہ بھی اثر ہے، تو جتنی بھی بات کروں گا بہرحال اسے غور سے سن لیو اور عمل کرنے کی نیت سے سن لیجئے گا۔ ابھی مولانا جنید صاحب نے آپ کو بلایا ہے، آپ اگر اکٹھے ہو کر کے بیٹھ جائیں، میں اپنے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں آپ بھی آ جاؤ، بھائی آپ بھی آ جاؤ، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، مل کر کے بیٹھنے سے فائدہ ہوگا، آپ کو شیطان نہیں اکسانے گا، ورنہ بیچ میں شیطان آ جائے گا اور وہ آپ کو اکسا دے گا۔ اس لیے مل کر کے بیٹھو، بالکل مل کر کے بیٹھو، چاہے تھوڑے ہی آدمی ہو، لیکن مل کر کے ہم
اب یوں کہیں گے ہمارے سے آج تک بیٹھنا بھی نہیں آیا، مل کر کے بیٹھ جاؤ۔ دیکھو ہم سب صاحب اولاد ہیں، اولاد والے ہیں۔ میں تقریر میرے سے ویسے نہیں زیادہ ہونے کی، آواز وہ ہونے کی وجہ سے، میری زبان وہ اس کی ہونے کی وجہ سے، لیکن جتنی بات بھی میں کروں گا انہیں ذرا تھوڑا دل میں لینے کی کوشش کرنا۔ بات بالکل موٹی موٹی ہے، آپ بھی انہیں جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، بس انہیں عمل میں لانا ہے انشاءاللہ۔ ہم سب صاحب اولاد ہیں، اور جس کے یہاں اولاد نہیں ہے وہ رات دن دعا مانگ رہا ہے، اللہ اولاد دے دے، اولاد دے دے، اولاد دے دے۔ اور اولاد اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، یہ ان سے معلوم کرو جن کے یہاں اولاد نہیں ہے، لاکھوں لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے نا، لیکن اولاد نہیں ہے۔ اور جس کے یہاں ہو رہی ہے اولاد، ہر 2 سال کے بعد، ہر 2 سال کے بعد، ہر 2 سال کے بعد، کسی کے یہاں 1 بچہ، کسی کے یہاں 2 بچے، کسی کے یہاں 3 بچے، کسی کے یہاں 5 بچے۔ ایک آدمی کے یہاں 10واں لڑکا ہوا، 10واں لڑکا ہوا، اور کسی کا نام ضیاء اللہ، کسی کا نام رحیم اللہ، کسی کا نام حسین اللہ، کسی کا نام قائم اللہ، اس طرح کے نام۔ جب 10واں بچہ پیدا ہوا اور باپ کو خبر دی گئی کہ آپ کے یہاں 10واں لڑکا پیدا ہوا ہے، تو کسی نے یوں کہا کہ اس کا نام بس کر اللہ رکھ دے، ورنہ رکنے کے نہیں، یہ ہوتے ہی رہے گے۔ تو اللہ جسے دیتا ہے چھپر پاڑ کے دیتا ہے، اور جس کی یہاں نہیں ہے نہیں ہے۔ اب اولاد پیدا ہونے کے بعد میں، اولاد پیدا ہونے کے بعد میں یہ صحیح اولاد بن جائے اور یہ آپ کی خدمت کرنے والی بن جائے، اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی کوشش کرنی ہے۔ بعض اولاد والے ہم نے ایسے سنے ہیں، یوں کہتے ہوئے سنے ہیں کہ اگر بچہ پیدا نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ یعنی اتنے پریشان ہیں وہ، ماں باپ کو اتنی تکلیف دے رکھی ہے، ماں باپ کو اتنی تکلیف دے رکھی ہے کہ ماں باپ یوں کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ تو اس لیے اپنی اولاد کو اچھا بنانا ہے، ایسا بنانا ہے کہ کل کو بڑا ہونے کے بعد میں یہ اولاد آپ کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنے۔ بہت اچھا لڑکا ہے، کس کا لڑکا ہے؟ فلاں کا لڑکا ہے، فلاں کا لڑکا ہے، آپ کا نام روشن کرنے والا بچہ بن جائے۔ تو بھائی اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے بچوں کے حق ادا کرو، اپنے بچوں کے حقوق ادا کرو۔ جب آپ اپنے بچوں کے حقوق ادا کرو گے پھر آپ کے بچے بھی آپ کا حق ادا کریں گے، اور اگر آپ نے اپنے بچے کے حقوق ادا نہیں کرے تو کل کو بڑے ہونے کے بعد آپ کا بچہ آپ کا حق ادا نہیں کرے گا۔ اب کیا حق ہے بچے کا؟ بچے کا کیا حق ہے؟ بچے کے چند حق ہیں، میں ان میں سے کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جب کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے ضروری یہ ہے، بھائی اویس ذرا ایک گلاس میں گرم پانی لے کے آئیو، میرا گلا خراب ہو رہا تھا نا، لا گیا رکھ دو۔ جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلا کام یہ ہے آپ اپنے بچے کا اسلامی نام رکھو۔ اسلامی نام، اسلامی نام کا مطلب یعنی یا تو ہمارے بچوں کے نام کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہو، عبداللہ ہے،
عبد الرحمن ہے، عبد الرحیم ہے، عبد الباسط ہے، عبد الصمد ہے، عبد الرحمن ہے، عبد الرزاق ہے نا، یہ اس طرح کے نام یا اپنے بچوں کے نام رکھو. اور یا پھر نبیوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھو. حضرت آدم پیغمبر ہوئے، اپنے بچے کا نام آپ آدم رکھیے، اپنے بچے کا نام آپ شیش رکھیے، آپ اپنے بچے کا نام ادریس رکھیے، آپ اپنے بچے کا نام نوح رکھیے، آپ اپنے بچے کا نام موسیٰ رکھیے، آپ اپنے بچے کا نام عیسیٰ رکھیے، آپ اپنے بچے کا نام یوسف رکھیے، آپ اپنے بچے کا نام یونس رکھیے، آپ اپنے بچے کا نام محمد رکھیے. ہمارے نبی کا نام محمد تھا. یہ پیغمبروں کے نام ہے. یا پھر اپنے بزرگوں کے، اپنے بچوں کا نام بزرگوں کے نام پر رکھو. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کتنے بڑے اولیاء اللہ والے گزرے ہیں بھائی. معین الدین نام رکھو اپنے بچے کا. معین الدین. صابر صاحب ہمارے علاقے کے کتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں بھائی. صابر صاحب علاء الدین ان کا نام تھا. علاء الدین صابر کلیری کتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کے ہاتھ کے اوپر 99 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا. رکھیے آپ اپنے بزرگوں کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھو. لیکن وہ بزرگ ہو، کالو شاہ پیلو شاہ نہ ہو. کیا نام رکھ دیا؟ کالو شاہ، پیلو شاہ، دولے شاہ. یہ نہیں، یہ نام نہیں، ایسے نام نہیں، یہ فرضی نام نہیں رکھنے. اپنے بچے کا اسلامی نام رکھیے. اچھا پہلے زمانے کے اندر لوگ دلوں کی طرف نسبت کر کے نام رکھا کرتے تھے. بار کو پیدا ہو گیا بارو رکھ لیا، پیر کو پیدا ہو گیا پیرو رکھ لیا، منگل کو پیدا ہو گیا منگلو رکھ لیا، بدھ کو پیدا ہو گیا بدھو رکھ لیا، جمعرات کو پیدا ہو گیا جمعرات کے نام رکھ لیا. جمعرات کے نام بہت ملیں گے. بدھو نام بھی ملیں گے گھر کے اندر. کیوں؟ لوگوں جی یہ بدھ کے دن پیدا ہوا تھا. ایک آدمی کا نام میرا دوست ہے، اس کا نام مانگا. مانگا محمد تیرا نام مانگا کسی نے رکھا؟ اتنا خوبصورت آدمی ہے تو، اور تیرا نام مانگا؟ یہ کو جی میری نانی نے مانگا تھا مجھے. میری ماں کے یہاں بچہ نہیں ہو رہا تھا، میرے نانا اور ماموں نے، نانا اور نانی نے مجھے مانگا تھا، اس لیے میرا نام ہی مانگا رکھ دیا. مانگا نام رکھ دیا. تو یہ نام نہیں ہے، یہ نام نہیں ہے. ایسے ناموں سے بچنا ہے. اور آج کے زمانے میں نام رکھے جا رہے ہیں ٹیٹو، بٹو، بٹھو، ٹھٹو، بٹو. اب بتائیے ایمانداری کے ساتھ، کیا بٹو نام سن کر کے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ یہ مسلمان کا بچہ ہے؟ بدلاؤ بھائی، آپ لگا لو گے اندازہ. ایک بچے سے آپ نے بلایا، ارے بھائی ہو رہی ہو ذرا، تمہارا نام کیا ہے؟ دیکھو جی میرا نام تو بٹو ہے. تو آپ کو اندازہ ہو گیا مسلمان کا بچہ ہے. سر کے اوپر ٹوپی بھی نہیں ہے، چہرے کے اوپر داڑھی بھی نہیں ہے، کان بندھوا رکھا ہے، ہاتھ میں کڑا پہن رکھا ہے، تو آپ بتلا دو کہ مسلمان ہے. مسلمان نہیں بتا سکتے آپ. تو اس طرح کے ناموں سے بھی بچنا ہے. ہمیں رکھنا ہے اسلامی نام. اور نام آپ کو کون بتائیں گے؟ آپ صحیح نام صحیح رکھے جانے گے. یہاں مدرسے میں مفتی حسین کے پاس آؤ، مولوی جنید کے پاس آؤ، ان سے ملو. اب تو اللہ کا فضل و کرم ہے، آپ کی بستی کے اندر بہت سارے مولوی ہو گئے، بہت سارے مولوی. ایک زمانہ تھا ہمارے بچپنے میں، ہمارا جو گاؤں تھا جناب،
اردو کا کوئی کاغذ پڑھنے والا میسر نہیں ہوا کرتا تھا، اٹھو پھر رہے، کوئی خط آ گیا اسے کوئی پڑھنے والا بھی میسر نہیں ہوا کرتا تھا، ہندی کا کوئی خط آ گیا پڑھنے والا بھی میسر نہیں ہوا کرتا تھا۔ لیکن آج اس مدرسے کی برکت ہے، اس مدرسے کی برکت ہے، کتنے علماء پیدا ہو گئے ماشاءاللہ، آپ کی بستی کے اندر کتنے علماء پیدا ہو گئے، آپ کی بستی کے اندر کتنے حفاظ پیدا ہو گئے جو آپ کو خط نہیں پڑھ کے سنائیں گے، قرآن شریف کے ترجمہ کر کے بتائیں گے آپ کو، قرآن شریف کے معنی بتائیں گے آپ کو، مسئلے مسائل بتائیں گے آپ کو، دین کی موٹی موٹی باتیں بتائیں گے آپ کو۔ تو آپ ان علماء کے پاس آؤ، ان سے معلوم کرو، مولوی صاحب ہمارے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے اور لڑکے کا نام بتائیے آپ ان کے لیے مٹھائی کا ڈبہ لے کے آؤ اور ان کے جیب میں پیسے بھی ڈالو، خوشی کا موقع ہے۔ اجی جناب ہمارے بچے کا پیارا سا نام بتاؤ، اچھا نام بتاؤ، یہ بتائیں گے آپ کو نام۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، یہ کو جی ہم نے تو یہ نام قرآن شریف میں سے نکالا، قرآن شریف میں، اب قرآن شریف میں تو نام حامان کا بھی ہے، قارون کا بھی ہے، فرعون کا بھی ہے، ابو لہب کا بھی ہے۔ تو اگر کسی نے اپنے بچے کا نام ابو لہب رکھ دیا، کسی نے اپنے بچے کا نام فرعون رکھ دیا، کسی نے اپنے بچے کا نام قارون رکھ دیا، تو نام تو قرآن شریف سے نکلے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ تو دشمنان اسلام کے نام ہیں، یہ مسلمان نہیں تھے۔ ایک روز ایسا ہوا، ایک بچہ میرے پاس آیا، مٹھائی لے کر کے آیا، میں نے اس سے معلوم کرا، بچے تمہارا کیا نام ہے؟ دیکھو جی میرا نام تو صارخ ہے۔ صارخ؟ مگر صارخ کے میں نے تو چور کیا ہوئے، کہاں سے لیا نام؟ قرآن شریف میں سے نکالا جی، قرآن شریف میں سے کہاں سے لیا؟ تو وہ جو ہے نا الصارخ والصارخۃ الصارخ والصارخۃ فاقطعوا ایدیہما، ایک بہن کے ساتھ اس کا کیا نام ہے؟ یہ جی اس کا نام صارخہ۔ مگر تو چور ہو گیا، یہ چورنی ہو گئی، تو ڈاکو ہو گیا، یہ ڈاکہ ڈالنے والی بن گئی، تو چور ہو گیا، یہ چورنی ہو گئی۔ تمہارے دونوں کے نام کے معنی یہ ہے بھائی، ایک کام کرنا، اپنے گھر جانے کے بعد میں اپنی ماں سے کہہ کر کے اپنے نام بدلوا لیو۔ انہوں نے نام بدلوا لیے۔ اب دیکھو بانے قرآن شریف سے لیے لیکن غلط نام رکھا گیا۔ اس لیے ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ علماء کرام کے رابطے میں آنے کے بعد میں اپنے بچوں کا اچھا نام رکھو گے نا بھائی انشاءاللہ؟ بھائی بات سمجھ میں نہیں آ رہی میرے خیال سے، آواز گونج نہیں گا زیادہ، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، سمجھ میں نہیں آ رہی، بات سمجھ میں شاید آ نہیں رہی۔ آواز زیادہ گونج رہی ہے، آواز زیادہ گونج رہی ہے۔ چاروں کونے گونج رہے ہیں، اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ اب سمجھ میں آئی بھائی بات کچھ؟ اب سمجھ میں آئی؟ یار اگر تمہاری سمجھ میں بات نہیں آنے کی تو مجھے بولنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے تقریر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے گا۔ میں تو بیمار آدمی ہوں، آپ لوگوں کی دل جوئی کے لیے بیٹھا ہوا ہے، آپ کو دین کی بات سنانے کے لیے۔ تو لڑکے کا سب سے پہلا حق کیا ہے بھائی؟ بھائی بولو بھائی، لڑکے کا سب سے پہلا حق کیا ہے بچے کا؟ بولو بھائی، سمجھ میں آ رہی بات؟ بچے کا سب سے پہلا حق یہ ہے اپنے بچے کا آپ بڑھیا نام رکھو، یہ سب سے پہلا حق ہے، اسلامی نام رکھو اپنے بچے کا۔ یاد رہے گی بات؟ یاد رہے؟ ارے بھائی گردن تو ہلا دو اللہ کے بندو، گردن تو ہلا دو، یاد رہے گی بات؟ یاد رہے گی نا؟ سب سے پہلا حق بچے کا کیا ہے؟ اپنے بچے کا اسلامی نام رکھو، پہلا حق ہے یہ۔
اچھا دوسرا حق سنو اب جا، دوسرا حق کیا ہے؟ دوسرا حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو 7ویں دن اپنے بچے کا عقیقہ کرو۔ کیا کرو بھائی؟ عقیقہ۔ عقیقہ جانتے ہو نا؟ عقیقہ کرنا ہم سب جانتے ہیں۔ لڑکا پیدا ہوا تو 2 بکرے کر دو، لڑکی پیدا ہوئی 1 بکرا کر دو، بکرے نہیں کر سکتے بکری کر دو۔ بکرا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بکری سستی مل جاتی ہے، بکرے مہنگے ملتی ہے، بکری سستی ملتی ہے۔ اور بکرا بکری نہیں کر سکتے تو کٹڑا کر لو، بھینس کر لو، جھوٹی کر لو، کچھ بھی کر لو، اپنے بچے کا آپ عقیقہ کرو۔ عقیقہ ہوگا 7ویں دن۔ اگر جمعے کے دن پیدا ہوا ہے، جمعرات کے دن عقیقہ کرو، جمعرات کے دن پیدا ہوا ہے، بدھ کے دن عقیقہ کرو، اور بدھ کے دن پیدا ہوا ہے تو آپ منگل کے دن عقیقہ کرو۔ یہ ضابطہ ہے، عقیقہ کرنا ہے۔ عقیقہ کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ عقیقہ کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ جس بچے کا عقیقہ ہو جائے گا شیطان کے اثر سے وہ بچہ محفوظ رہے گا۔ کیا رہے گا بھائی؟ شیطان کے اثر سے وہ بچہ کیا رہے گا؟ محفوظ رہے گا، شیطان اثر نہیں کرنے کا۔ لیکن ہم عقیقے تو کرتے نہیں، ہم عقیقے نہیں کرتے، ہم عقیقے کی جگہ کیا کر رہے ہیں؟ چھٹی۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھٹی۔ آج ہمارے یہاں چھٹی ہے، مسجد کے مصلیوں کی کچھ دعوت کر دو، اور اب تو مدرسے کے بچوں کی دعوت کر دی جاتی ہے، بھائی مدرسے کے بچوں کی دعوت کر دو، مولوی صاحب کی دعوت کر دو، مسجد کے امام صاحب کی دعوت کر دو۔ چھٹی یعنی 7ویں دن عقیقہ نہیں ہوا، چھٹی کر رہے ہیں۔ اور یا کیا کرتے ہیں؟ 1.25 مہینہ کرتے ہیں، بچے کے پیدا ہونے پر 1.25 مہینہ کرتے ہیں، جبکہ چھٹی کرنا اور 1.25 مہینہ کرنا یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ ہندوانی رسم ہے، ہندوانی رسم۔ اسلام کی رسم ہے عقیقہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آپ کے دوتے ہوئے حضرت امام حسن، آپ نے عقیقہ کرا، امام حسین ہوئے، آپ نے عقیقہ کرا۔ لیکن دقت یہاں ایک بات پیدا کی ہو رہی ہے کہ ہم نے عقیقوں کو مشکل بہت بنا لیا، بہت مشکل۔ لڑکی بہو کے گھر والے جب تک 1 ٹرک بھر کے سامان کا نہیں لائیں گے، 1 ٹرک 1 ٹمپو بھر کے سامان کا نہیں لائیں گے تو جناب عقیقہ نہیں ہونے گا، ورنہ الزام لگے گا کہ بچے کے نانا نانی کیا لے کر کے آئے ہیں؟ کیا لائے نانا نانی کیا لے کر کے آئے؟ بھائی کچھ بھی نہیں۔ تو بڑی مصیبت ہو گئی۔ اس لیے عقیقے کو آسان کرو۔ اگر آپ پکا کے نہیں کھلا سکتے تو آپ گوشت کچا بانٹ دو۔ بھائی بقرعید کا گوشت بھی تو کچا بانٹتے ہو، بقرعید کا گوشت بھی تو آپ کچے بانٹتے ہو۔ تو جس طرح بقرعید کا گوشت آپ کچے بانٹ دیتے ہو، اسی طرح سے آپ عقیقے کا گوشت بھی کچا بانٹ سکتے ہو۔ آپ یا آپ نے بکرا کرا یا بکری کری اور مدرسے میں لا کے دے دو مولوی صاحب کو، یہ کو جو لے اسے کاٹ کر کے مدرسے کے بچے کو کھلا دو، عقیقہ ہو گیا۔ یا قربانی کے دنوں میں آپ 1 حصہ کر لو، لڑکا ہے 2 حصے کر لو، عقیقہ ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں اتنی آسان بنائی ہے شریعت نے، لیکن ہم شریعت کی باتوں کے اوپر عمل نہیں کرتے اور غلط سلط چیزوں کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو بھائی دوسری چیز یہ ہے، بچے کا دوسرا حق یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کا کیا کرو؟ عقیقہ کرو۔ یاد رہے گی بات؟ یاد رہے گی؟ سب سے پہلا حق کیا ہے؟ اپنے بچے کا اچھا نام رکھو، اور دوسرا حق یہ ہے آپ اپنے بچے کا عقیقہ کرو۔ اسلام کے اندر سب سے بڑھیا دعوت 2 ہے، ایک عقیقہ اور ایک ولیمہ، ایک عقیقہ اور ایک ولیمہ۔ لیکن
لیکن ہم ولیمہ نہیں کرتے، ہم کر رہے بڑھا کر رہے بڑھا، حالانکہ بڑھا کرنا یہ اسلام میں نہیں ہے، بڑھا کرنا غیر مسلموں کے یہاں ہے، لیکن ہم ولیمہ نہیں کریں گے، بلکہ اس کے مقابلے میں ہم بڑھے کی دعوت کر رہے ہیں لوگوں کی، سنت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ تو سب سے بڑھیا دعوت جو ہے وہ دو ہے، ایک عقیقہ اور ایک ولیمہ۔ اچھا، بہت سے لوگ جنم دن مناتے ہیں، جنم دن کی دعوت، تو یاد رکھنا جنم دن منانا جائز نہیں ہے، جنم دن منانا جائز نہیں ہے، جنم دن سے آپ کو بچنا ہے۔ اور بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، برسی جینتی منا رہے ہیں، برسی منا رہے ہیں، برسی۔ آج میرے باپ کو مرے ہوئے 1 سال ہو گیا، 1 سال ہو گیا، میرے باپ کو مرے ہوئے آج 1 سال ہو گیا، آپ اس کی دعوت کھلا رہے ہو۔ تو بھائیو بزرگوں، یہ بات یاد رکھنے کی ہے، اسلام میں نہ برسی ہے، نہ جنم دن ہے، اور نہ بڑھے نہ سڑے، اسلام میں 2 دعوت ہیں، ایک عقیقہ ہے اور ایک ولیمہ ہے۔ تو اب آئندہ کے لیے آپ کو اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ جب بھی بچہ پیدا ہو ہم اس کا نہ چھٹی کریں گے، نہ 1.25 مہینہ کریں گے، بلکہ کیا کریں گے، عقیقہ کریں گے۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ اور تیسرا حق بچے کا کیا ہے؟ تیسرا حق بچے کا یہ ہے، آپ اسے دینی تعلیم دو، بچے کو دینی تعلیم دو، بچے کو دنیا کی تعلیم دو، اسے دین کی تعلیم دو، اسے ایسا انسان بناؤ کہ کل کو بڑا ہونے کے بعد میں اپنے ماں باپ کا حق ادا کر سکے۔ آپ کا بچہ وہ آپ کے حق کو پہچانے، کل کو آپ کی خدمت کرے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اپنے ماں باپ کا کہنا مانے، ایسا انسان ہمیں بنانا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے بچے کی تربیت بھی کرنی ہے۔ تعلیم الگ چیز ہے اور تربیت الگ چیز ہے۔ تعلیم مدرسے میں ملے گی، لیکن تربیت آپ کو کرنی ہے۔ تربیت ماں کرے گی اپنے بچے کی، ماں کو حکم اور پابند بنایا گیا ہے کہ وہ اپنے بچے کی تربیت کرے۔ مثال کے طور پر بچے نے کوئی غلط کام کر دیا تو ماں کی ذمہ داری ہے اپنے بچے پر روک ٹوک کرے۔ مدرسے میں آیا، چپل چرا کے لے کے چلا گیا مدرسے سے بچوں کے، اور ماں کو معلوم ہے میرا بچہ مدرسے سے آج چپل چرا کے لایا ہے، آپ بستہ چرا کے لایا ہے، آپ کتاب چرا کے لایا ہے، آپ پیسے چرا کے لایا ہے، اور ماں کو کوئی احساس نہیں ہے، باپ کو کوئی احساس نہیں ہے۔ اب آپ ایمانداری سے بتلاؤ، کل کو بڑا ہونے کے بعد اگر آپ نے اپنے بچے کی اصلاح نہیں کری تو کل کو بڑا ہونے کے بعد میں آپ کا یہ بچہ چور بنے گا۔ کل کو یہ بچہ، اگر آپ کے بچے نے گالی دی اور آپ نے اپنے بچے کی اصلاح نہیں کری تو کل کو بڑا ہونے کے بعد میں آپ کا بچہ اپنے ماں باپ کو گالی دے گا۔ تو یہ ضروری ہے، آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرنی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ تربیت اگر نہیں کریں گے تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ آج دیکھو آپ، ہمارے بچوں کی وضاحت اتنی خراب ہو رہی ہے، سر سے ٹوپی اتروا کے دیکھو اپنے بچوں کی، بال جو رکھ رکھے ہیں نا، کسی نے کتا کٹنگ رکھ رکھے ہیں اور کسی نے پگ کٹنگ رکھ رکھے ہیں۔ کتا کٹنگ، پگ کٹنگ کا مطلب کیا ہے؟ سور کے بال بڑے کھڑے رہتے ہیں، سور کے بال۔ تو بچے آج کہتے ہیں ہمارے بال کھڑے کر دو انہیں کھڑے۔ پگ کے معنی آتے ہیں سور کے۔ اب بدلیے آپ، یہ کتنی تکلیف دہ کہانی ہے۔ ہمارے بچوں کے دل کے اندر یہ بات کیوں نہیں پیدا ہو رہی کہ ہم بال ایسے رکھیں گے جیسے ہمارے نبی نے رکھے تھے،
ہم بال ایسے رکھیں گے جیسے ہمارے صحابہ کرام نے رکھے تھے، ہم بال ایسے رکھیں گے جیسے ہمارے نبی نے رکھے تھے۔ آج ہمارا نوجوان اگر داڑھی بھی رکھوا رہا تو وہ سنت سمجھ کے نہیں داڑھی رکھ رہا۔ ہیرو کے اندر فلاں ہیرو نے داڑھی رکھ رکھی تھی، اس کی داڑھی کی نقل اتار کر کے داڑھی رکھ رہے ہیں۔ آج داڑھی رکھی، کل کو اس طرح پھروا دیا۔ یہ حال ہے۔ آج ہمارے بچے کان بندوا رہے، کان بندوا رہے۔ کان بندوانا عورتوں کا کام ہے یا مردوں کا کام ہے بھائی؟ کس کا کام ہے؟ عورتوں کا کام ہے۔ ناک بندوانا عورتوں کا کام ہے۔ تو بلایا لڑکے اور لڑکوں سے اللہ مطلب لڑکی بننے کا ارادہ ہے۔ بعض لڑکے بال اتنے بڑے بڑے رکھتے ہیں کہ باقاعدہ ان میں چوٹیاں ڈالی جا سکتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا لعنت ہو ان عورتوں پر جنہیں اللہ نے عورت بنایا اور مردوں کی مشابہت اختیار کر رہی ہے، اور لعنت ہو ان مردوں پر جنہیں اللہ نے مرد بنایا اور عورتوں کی مشابہت اختیار کر رہی ہے۔ بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو بال کٹوا رہی ہے، تو بال کٹوانے کا حکم عورتوں کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے تو کیا نام چوٹی ڈالنے کا حکم ہے۔ چوٹی ڈالو، اپنے بال نہ کٹواؤ، بال کٹواؤ گی گنہگار ہوگی۔ اور اگر لڑکے بال بڑے بڑے رکھ کر کے عورتوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں تو گنہگار ہوگے، اللہ کی عدالت میں مجرم بنیں گے۔ تو اس لیے بھائیو بزرگوں، اپنے بچوں پر بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے، ان کی تربیت کرنی ہے۔ کب تک بات کرنی ہے؟ کب تک ابھی ہے؟ اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، بچوں کو بگڑنے سے بچانا ہے۔ اپنے بچوں کو تعلیم دو مدرسوں کے اندر، اور ان کی تربیت کی فکر کرو، لڑکیوں کی بھی فکر کرو اور لڑکوں کی بھی فکر کرو۔ آج ہماری لڑکیاں اور عورتیں لباس دیکھو، آج اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، لباس تو عورتوں نے اتار دیا۔ کہاں ہے لباس؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، یہ فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوگی، کپڑے بھی پہنے گی اور پھر ننگی عورتیں ہوگی، کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی۔ اب وہ کیسے ننگی بنے گی؟ باریک کپڑے پہن رکھے، سارا جسم چمک رہا ہے، ساری کمر دیکھ رہی ہے، سارے پیٹ دیکھ رہا ہے، سارے بازو دیکھ رہے ہیں، یا پھر کپڑے اتنے ٹائٹ پہن رکھے ہیں کہ بدن کا ایک ایک عضو دیکھ رہا ہے اس کا۔ بہت سی لڑکیاں وہ اتنی فٹ پجامی پہنتی ہیں کہ ان کی پنڈلیاں الگ نظر آ رہی ہے، ان کی رات الگ نظر آ رہی ہے۔ یہ کپڑے پہننا ہے، یہ کپڑے پہننا ہے، یہ تو کپڑے پہننے کے باوجود بھی لگتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ایسی عورتوں کے بارے میں؟ کیا فرمایا؟ ایک زمانہ ایسا آئے گا، رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات لم يدخلن الجنہ۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوگی، وہ زمانہ آ گیا۔ پہلے نہیں تھا وہ زمانہ، پہلی عورتیں کپڑے بہت ڈھیلے ڈھالے پہنا کرتی تھی، بہت ڈھیلے ڈھالے شلوار پہنتی تھی، ان کے برقعے بھی ایسے ہوا کرتے تھے کہ اس میں نظر کچھ نہیں آیا کرتا تھا۔ آج کل کے تو برقعے بھی اتنے خطرناک ہیں کہ ان کا نہ اوڑھنا بہتر ہے۔ ارے بھائی وہ ڈھک لیا، آنکھ بھی نظر آ رہی، ساری ماتھا بھی نظر آ رہا، آنکھ بھی نظر آ رہی، ناک بھی نظر آ رہا۔ یہ کون سا برقع ہے بھائی؟ یہ کون سا برقع ہے اور یہ کیسا برقع ہے؟ اور اگر کہا جائے آنکھ کھلی ہوئی ہے، لوگوں جی پردہ تو اصل دل کا ہے، پردہ تو اصل دل کا ہے، آنکھ کا کیا پردہ؟ ارے بھائی ہمارا کہنا یہ ہے یہ دل تو پہلے سے ہی پردے میں رکھا ہوا ہے، پردہ تو اصل آنکھوں کا ہے، اور پردہ کرنا ہے، عورتوں کو پردہ کرنا ہے، مردوں کو بھی پردہ کرنا ہے، عورتوں کو بھی پردہ کرنا ہے۔
ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مکتوم ایک نابینا صحابی حضور کی خدمت میں آ گئے تو دیکھا حضور کی بیویاں بیٹھی ہوئی ہے. آپ نے اپنی بیویوں سے فرمایا پردہ کرو جلدی سے, جاؤ پردہ کرو. عورتوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو اندھے صحابی ہیں. فرمایا کہ یہی تو اندھے ہیں, تم تو اندھی نہیں ہو. یہی تو اندھے ہیں, تم تو اندھی نہیں ہو. تو جس طرح سے عورتوں کو پابند بنایا مردوں سے پردہ کرے, مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ عورتوں سے پردہ کرے. اور جس طرح سے پردہ زندگی میں ہے مرنے کے بعد میں بھی پردہ ہے. بہت سی مرتبہ گڑبڑی کیا ہوتی ہے, کسی عورت کا انتقال ہو گیا, عورت کا انتقال ہونے کے بعد میں اس کے جنازے کو لا کر کے باہر رکھ دیا جاتا ہے اور ساری دنیا اسے دیکھ رہی ہے, جا کر کے ساری دنیا دیکھ رہی ہے. جن سے پردہ کرتی تھی وہ بھی دیکھ رہے ہیں. بھائی تمہارا کیا مطلب دیکھنے کا, بھائی تمہارا کیا مطلب دیکھنے کا, تمہارے سے تو پردہ کرتی تھی ہے, تمہیں تو پردہ کرنے کا حکم ہے, تم کیوں دیکھ رہے ہو. اچھا قبرستان میں جب عورت کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو چاروں طرف وہ کر لی جاتی ہے, وہ پردہ کر لیا جاتا ہے. پردہ بھی کر لیا اور جھانک کے بھی دیکھ رہے ہیں, اس میں یوں جھانک کے بھی دیکھ رہے ہیں. تو بھئی یہ کیسا پردہ ہے, بھائی یہ کیسا پردہ ہے. تو میرے محترم بندو اور بھائیوں, پردہ کرواؤ, اپنی عورتوں سے پردے کرواؤ, اپنی لڑکیوں سے پردے کرواؤ. حدیث میں کیا آتا ہے, حدیث میں وہ فرمایا, کہا تھا نا میں نے کہ رب قاسیات عاریات مائلات ممیلات لم يدخل الجنہ. یہ عورتیں جو ننگی پھر رہی ہے نا آج, پردہ نہیں کر رہی ہے یا کپڑے باریک پہنتی ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کل کو قیامت کے دن ان کا جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے, انہیں جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی ان کو. اب بتلاؤ, آپ پسند کرتے ہیں اس بات کو, میری عورت کل کو جہنم میں جائے؟ آپ میں سے کوئی پسند کرتا ہے؟ آپ میں سے کوئی پسند کر رہا ہے اس بات کو, میری جوان لڑکی کل کو جہنم میں جائے, میری بیوی جہنم میں جائے؟ کوئی پسند نہیں کرنے گا. تو اللہ کے بندو, جب پسند نہیں کر رہے ہو تو جہنم میں بھیجنے کا کام کیوں کر رہے ہو بھائی؟ انہیں برقع کیوں نہیں اٹھا رہے, انہیں کپڑے کیوں نہیں پہنا رہے؟ اور شادی کے موقع پر تو اللہ پر رحم فرمائے, اللہ رحم فرمائے. عورتیں اتنی بے حیا اور بے شرمی پر کمر باندھ کی ہے کہ مردوں کو دیکھ کر کے بھی شرم آ جائے گی, عورتوں کو دیکھ کر کے اتنی بے حیائی کا منظر کرتی ہے اور ایسے کپڑے استعمال کرتی ہے عورتیں, اور شادی گھروں میں جا رہی ہے, دھڑلے کے ساتھ جا رہی ہے, 20-20 سال کی لڑکیوں کی عمر ہے اور جا رہی ہے, بیکار کپڑے پہن کر کے جا رہی ہے. جوان عورتیں جا رہی ہے, شادیوں کے اندر جانے کے بعد کتنی برائی اور کتنا آج کے زمانے کا یہ شادی گھروں کے اندر شادی کرنا یہ بہت بڑا فتنہ ہے. جوان لڑکے دیکھ کر کے بگڑ رہے ہیں, عورتیں بگڑ رہی ہے. میرے بھائیوں, اس سے اپنی اولاد کو بچانا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, ورنہ کل کو قیامت کے دن پٹائی ایسی ہوگی کہ چھٹانے والا بھی مشکل سے نصیب ہوگا, چھٹانے والا بھی نصیب نہیں ہونے گا. ایک حدیث سنو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن دیوس جنت میں نہیں جانے گا, دیوس جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ کرام نے معلوم کیا, اے اللہ کے رسول دیوس کسے کہیں, دیوس کون ہے دیوس؟ فرمایا دیوس اسے کہتے ہیں جو اپنے بیوی بچوں کی طرف سے اتنا بے فکر ہو کر کے زندگی گزار رہا ہے جسے یہی پتا نہیں اس کی لڑکیاں, اس کے مرد, اس کی بہوا کس پوزیشن میں ہے, گھر میں کون آ رہا کون جا رہا, میری بیوی کس سے پردہ کر رہی ہے, میری بیوی کس سے مل رہی ہے, میری بیوی بازار میں جا رہی جوالہ پور میں برقع اوڑھ کے گئی تھی, پردہ کر کے گئی, کیسا لباس پہن کر کے گئی. تو جو آدمی اتنا بے فکر ہو کر کے زندگی گزار رہا ہو, میرے محترم بزرگ بھائیوں, ایسے آدمی کو
دیوس کہا گیا ہے، اور یہ کہا گیا کہ دیوس جنت کے اندر نہیں جانے کا۔ اس لیے میرے محترم بزرگ بھائیوں، اپنے بیوی بچوں کی طرف سے بہت فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ آج آپ کو معلوم ہے ہماری لڑکی کتنی مرتد ہو رہی ہے، کتنی لڑکی بھاگ رہی ہے ہماری، کتنی لڑکی جا رہی ہے ہندو لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ ان میں سب سے بڑی تعداد تو ان لڑکیوں کی ہے جو کالجوں میں جا رہی ہے، کالجوں میں جانے والی لڑکیاں، یونیورسٹی میں جانے والی لڑکیاں، نہ کوئی لانے والا ہے اور نہ کوئی لے جانے والا ہے، لڑکی خود آ رہی ہے، خود جا رہی ہے، بڑے بڑے موبائل ان کے ہاتھ میں تھما دیے، ہندو لڑکوں کے ساتھ خلط ملط ہو کر کے پڑھ رہی ہے لڑکی، تعلیم حاصل کر رہی ہے، اب تعلق ہو گیا، جوان لڑکی ہے، تعلق ہو گیا، لڑکی کو لے کر کے بھاگ گیا، اب پھر رہے سر پیٹتے ہوئے پھر رہے، بھئی لڑکی کے ساتھ ایسا ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے ہندوستان کا سروے ہے، اس سال 7 لاکھ سے زیادہ ہماری لڑکیاں مرتد ہوئی ہیں اس سال، جو غیر ایمان والوں کے لڑکوں کے ساتھ بھاگ گئی، اور ہمیں احساس نہیں۔ ہماری لڑکی بی ایڈ کر رہی ہے، میری لڑکی ڈاکٹری کر رہی ہے، ارے بھائی ڈاکٹری پاکٹری تو بھاڑ پہ جائے، سب سے پہلے نمبر پہ تو اپنی بچی کا ایمان بچانا ضروری ہے، ایمان کی طرح بچا رہے اپنی بچی کا۔ اور اگر آپ کو پڑھانے کا شوق ہے تو اپنی لڑکی کو لے کر کے جاؤ اور لے کر کے آؤ، اور اپنی بچی کے ہاتھوں میں بڑے موبائل نہ پکڑو، اور اپنی بچیوں کو پردے میں رکھو، شادی کے موقع پر اپنی بچیوں کو پردے میں رکھو، پردے میں لے کر کے جاؤ۔ بلکہ ایک بات بدلو، یہ بات اپنے گھر والوں سے کہو کہ جہاں پر شادی میں خلط ملط کھانا پینا نہ ہو رہا ہو، لڑکے بھی لڑکیاں بھی، لڑکے بھی لڑکے بھی لڑکیاں بھی خلط ملط ہو کر کے کھانا کھا رہے ہیں، ایسی شادیوں میں ہرگز اپنی لڑکیوں کو کھانا کھانے کے لیے نہ بھیجو۔ لڑکیوں کے بگڑنے کا خطرہ ہے، لڑکیوں کے خراب ہونے کا خطرہ ہے، لیکن چل رہا ہے سارا کام ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، میں نے بہت موٹی موٹی بات آپ کو بتائی ہے، بہت موٹی موٹی بات، اگر آپ نے ان کے اوپر عمل کر لیا تو انشاءاللہ آپ کا معاشرہ بہت ساری برائیوں سے بچ جائے گا، بہت ساری خرابیوں سے بچ جائے گا۔ آپ کو یہ طے کرنا ہے ہمیں اپنے بچے پڑھانے ہیں، اپنی بچیاں پڑھانی ہیں، ان کی تربیت کرنی ہے، اور اپنی بچیوں کو پردے میں رکھنا ہے، پردے میں، بغیر پردے کے۔ اگر گاؤں کے اندر بھی ہماری لڑکی ایک گھر سے دوسرے گھر کے اندر جا رہی ہے تو پردے کے ساتھ جائے گی، بغیر پردے کے اپنے بچوں کو مت نکالو۔ تو اس لیے بھائیو بزرگوں، یہ 3 حق میں نے آپ کے سامنے بیان کرے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ بچے کا اچھا نام رکھو، دوسرے نمبر پر اپنے بچے کا عقیقہ کرو، اور تیسرے نمبر پر اپنے بچے کی تعلیم کا انتظام کرو، اور چوتھے نمبر پر اپنے بچے کی تربیت کا انتظام کرو، اور چوتھے نمبر پر اپنے بچیوں کا سادگی کے ساتھ شادی کا انتظام کرو۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جہیز وہیز کے چکر میں نہ پڑو، جہیز وہیز کے چکر میں نہ پڑو، جس نے لڑکی دے دی اس نے سب کچھ دے دیا آپ کو، جہیز کے چکر میں نہ پڑو، 2 ویلر اور 4 ویلر کے چکر میں نہ پڑو، ہاں غربت پر رحم کھاؤ۔ آج ہمارا معاشرہ اتنا خراب ہو گیا کہ جناب لڑکا زبان کھول کر کے لڑکیوں سے، لڑکی والوں سے گاڑی کا مطالبہ کر رہا ہے، گاڑی مانگ رہے ہیں، گاڑی مانگ رہے ہیں، بغیر اس کے شادی نہیں ہو رہی، اور کہیں کہیں لٹھ بھی بجتے ہیں ان کے اوپر۔ ابھی اسی ہفتے کے اندر ہوا، رڑکی کے قریب ہوا کسی گاؤں میں، کچھ ہلکے درجے کی گاڑی دے دی، اب جناب دولہا کا دماغ خراب ہو گیا، ارے مجھے تو فورچونر ملنی تھی، یہ آلٹو میں میرا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ اب چابی جا کر کے تھما دی سسرال ہونے، یہ گاڑی نہیں چاہیے۔ لڑکی والوں نے کہا اچھا بیٹھ جاؤ، دوسری گاڑی منگا کر کے دیتے ہیں، انہیں گھر میں بند کر دیا، اور لڑکے والے پہ اور لڑکے کے باپ پہ اتنے لٹ بجائے کہ گنے نہیں گئے، اتنے لٹ بجائے ان پہ، اور اسی وقت طلاق لی،
اسی وقت طلاق لی ان سے اور انہیں ان سے تقریباً 20 لاکھ روپے لے کر کے انہیں واپس کرا. بہت بڑا بگاڑ ہے. اپنی لڑکیوں کے لیے اچھے لڑکے تلاش کرو نیک، اور لڑکوں کے لیے نیک لڑکی لو، چاہے وہ غریب گھرانے کی لڑکی کیوں نہ ہو، تہجد پڑھنے والی، اشراق کی نماز پڑھنے والی، چاشتوں کی نماز پڑھنے والی، قرآن شریف کی تلاوت کرنے، آپ کے گھر کو وہ جنت بنا دے گی آنے کے بعد. اور مالدار گھرانوں کی جو لڑکی آتی ہیں یہ تو آ کر کے اپنے ساس سوہروں کی خدمت بھی نہیں کرتی اور شوہر کو روزانہ نخرے دکھاتی ہے. تو اس لیے بھائیو بزرگوں، اپنے بچوں کے لیے اچھی شادی کرو، اچھی شادیاں کرو، غلط شادیوں کے چکر میں نہ پڑو، جہیز کے چکر میں نہ پڑو، اور بارات لے کر کے نہ جا کرو. شادیوں میں بارات لے کے نہ جاؤ، بارات کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. اپنے لڑکے کو لو اور چند آدمی چلے جاؤ. لڑکی والوں کے اوپر بوجھ نہ بنو کہ بھائی 200 آدمی آئیں گے یا 300 آدمی آئیں گے. ان 200-300 آدمیوں کی دعوت آپ اپنے گھر میں ولیمے میں کریو، ولیمے میں کھلاؤ انہیں دعوت. لڑکی والوں کے اوپر کیوں بوجھ بن رہے ہیں آپ؟ کیوں پریشان کر رہے ہیں ہم لڑکی والوں کو؟ یہ کوئی 500 آدمی بارات میں آئیں گے، ٹھیکہ لے رکھا 500 آدمی کا، لڑکی والے نے ٹھیکہ لے رکھا، کیوں کھلائے گا 500 آدمیوں کی دعوت وہ؟ تو اس لیے بھائیو بزرگوں، یہ برات کے سسٹم بھی ختم کرو. چند آدمی جاؤ، گھر والے چند آدمی جاؤ اور لڑکی کو لے کر کے آ جاؤ، اور آنے کے بعد پھر اگلے دن اپنے گھر میں ولیمہ کرو. ولیمے میں دعوت کرو جس کی دعوت کرنی ہے. اور یہ نکاح جو ہے نا، یہ انہیں مسجدوں کے اندر کیا کرو، مسجدوں سے باہر نہیں. نکاح کرنا عبادت ہے، نکاح کرنا عبادت ہے، اور عبادت کی ادائیگی کی سب سے بہترین جگہ مسجد ہے. ویڈیوگرافی ہو رہی ہے جناب، ویڈیوگرافی ہو رہی ہے. یہ بنا رہے ویڈیو، کیا ضرورت تھی اس کی بنانے کی بتائیے؟ گنہگار کر رہے بیکار کی بات. ویڈیو بنانا معلوم ہے آپ کو کتنا بڑا گناہ ہے؟ یہ تو میرے یاد نہیں رہا، ورنہ شروع میں میرا کہنے کا ارادہ تھا بھائی میری تقریر کی ویڈیو نہ بنائیو. آپ کو معلوم ہے ویڈیو بنانا کتنا بڑا گناہ ہے؟ کل کو قیامت کے دن یوں کہا جائے گا، ان کے اندر جان ڈال دو، جان ڈال دو اور جنت میں چلے جاؤ. ان تصویروں کے اندر کل کو کوئی جان ڈالے گا؟ بتائیے ایمانداری کے ساتھ، آپ کوئی جان ڈالے گا ان کے اندر؟ اور جب جان نہیں ڈال سکے گا تو کیسے جائے گے جنت کے اندر؟ کیسے جنت کے اندر جاؤ گے؟ اور شادیوں کے اندر ویڈیوگرافی. اب وہ ایرے گہرے نتو خیرے ہماری لڑکیوں کی ویڈیو بناتے پھر رہے ہیں. ویڈیو، جوان بچیوں کی ویڈیوگرافی، عورتوں کے اندر پھر رہے ویڈیو بناتے ہوئے شادیوں کے اندر. دلہن کو ابھی دلہا نے نہیں دیکھا، اس کی بھی ویڈیوگرافی بن رہی ہے جناب. اور پھر وہ ساری شادی کے بعد وہ سارے دکھائے جائیں گے، یہ فلاں کی لڑکی، یہ فلاں کی بہو، جس کی بہو آج تک نہیں دیکھی تھی وہاں دیکھ لیو بیٹھ کر کے، جس کی لڑکی آپ نے نہیں دیکھی تھی وہاں دیکھ لیو بیٹھ کر کے. سب خرافات ہے، سب بیکار کی باتیں ہیں. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، آپ لوگ جو ہے اپنی شادیوں کو سادگی کے اوپر لاؤ، اپنی شادیوں کو سادگی کے اوپر لاؤ اور برائیوں سے بچاؤ. اور اپنے بچوں کی شادیوں میں ڈی جے مت بجانا، اپنے بچوں کی شادیوں میں ڈی جے نہ بجاؤ. ڈی جے بجانا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے ڈی جے بجانا. اللہ کے نبی، کیا ہو گیا بھائی؟ جنریٹر ہے؟